السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں مرم کائزان بائی عریشہ پارٹ 12۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، پنجرہ ٹھیک سے بند تھا۔ وہ جو بھی لوگ تھے اس گھر کے کونے کونے کے بارے میں کافی زیادہ انفارمیشن لے چکے تھے، یا پھر انہیں انفارمیشن دے دی گئی تھی۔ جو بھی تھا وہ یہاں جس مقصد سے آیا تھا اس مقصد کو پورا کیے بغیر یہاں سے جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اندر کی طرف چلو، اس گینگسٹر کا کمرہ سامنے پار ہے۔ ساتھ والے دو کمروں میں اس کا رائٹ اور لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے۔ باہر اس کا وہ پالتو جانور ہے جو اس کے ایک اشارے پر کسی کو بھی ختم کرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتا۔ لیکن اس کے لیے تم لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا پنجرہ بند ہے اور اس کا تالا بدل دیا گیا ہے۔ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ جو چابی ان کے پاس ہے وہ اس جانور کے پنجرے کی ہے، حالانکہ اس جانور کے پنجرے کی اصل چابی اب میرے پاس ہے۔ وہ جانور پنجرے سے نہیں نکل نہیں سکتا، اور اگر وہ پنجرے سے نہیں نکل سکتا تو بالکل بے فکر ہو جاؤ، وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہمیں سب سے زیادہ خطرہ اس گینگسٹر سے ہے۔ کسی طرح کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے کمرے میں جا کر اسے ختم کرنا ہے اور بس کہانی یہیں پر ختم۔ وہ پلان بناتے ہوئے آگے کی طرف چلنے کا اشارہ کر چکے تھے۔ انہیں یقین تھا یہاں موجود ہر انسان اپنی نیند سو چکا تھا، اور یقیناً ان لوگوں کا کام بہت ہی آسان ہونے والا تھا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے کائزان کے کمرے کے دروازے تک آئے تھے۔ ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے ہاں میں سر ہلایا، اور اگلے ہی لمحے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ لیکن یہ کیا، بیڈ پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ بیڈ کے ساتھ ساتھ پورا کمرہ بھی خالی تھا۔ تو کہیں اسے ان کے آنے سے پہلے ان کی بھنک تو نہیں لگ گئی؟ کہیں اسے پتہ تو نہیں چل گیا کہ آج اس پر حملہ ہونے والا ہے؟ وہ اپنی ہی سوچ میں گم تھے جب ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے دروازہ پیچھے سے بند کر دیا۔ وہ 6 کے 6 ایک ساتھ پیچھے مڑے تھے جب دیکھا وہ دروازے کے پاس کھڑا لبوں پر پراسرار سی مسکراہٹ لیے انہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اب وہ یہاں سے آسانی سے واپس نہیں جا سکتے، اسی لیے پیچھے ہٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے ایک لڑکے کو اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے چاقو نکال کر اس کی طرف بھاگا تھا۔ ہوا میں چاقو بلند کرتے ہوئے اس نے کائزان پر حملہ کرنا ہی چاہا تھا جب وہ لیفٹ ہینڈ سے اس کا ہاتھ پکڑتا اتنی زور سے جھٹکا دے گیا کہ اس کی ہڈی سے آواز آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ پہلے کی یہ حالت دیکھ کر اس نے ایک ساتھ دو لڑکوں کو بھیجا، اور دونوں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ کندھے اچکا کر اپنی لات ہوا میں بلند کرتے ہوئے اس کے پیٹ پر مارتا دوسرے کا سر پکڑ کر دیوار کے ساتھ مار چکا تھا۔ مجھے تم سمجھدار لگتے تھے وسیم، لیکن مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ التمش اپنی غلطیوں کی وجہ سے مارا گیا اور تم اس کے بدلے میں مارے جا رہے ہو۔ میں تم سے اچھی امید رکھتا تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ تم آدھی رات کو اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے اس طرح مجھ پر حملہ کرواؤ گے۔ جب مجھے تمہارے بارے میں پتہ چلا کہ تم مجھ پر حملہ کروانے آ رہے ہو تو مجھے یقین نہیں آیا کہ اتنا بڑا پڑھا لکھا انسان اس طرح کی حرکت کرنے کے بارے میں سوچے گا۔ اس نے آخری دونوں لڑکوں کو اس کی طرف بھیجا تھا۔ شاید وہ اس کی کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتا تھا، لیکن ان دونوں کا حال بھی وہی ہوا جو اس سے پہلے 3 کا ہو چکا تھا۔ تم مجھے باتوں میں بہلا نہیں سکتے کائزان کاظمی۔ تمہاری وجہ سے میری ماں بیوہ ہو گئی، میری بہن بھائی اور میں یتیم ہو گیا۔ تم مجھے کسی بھی حال میں میرے باپ کی موت کی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے۔ وہ بول ہی رہا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ شاید کائزان کا ارادہ اسے نقصان پہنچانے کا نہیں تھا۔ اس نے دروازے کے باہر رسل اور رفیل کی آواز سنی تھی۔ جب اس نے موقع دیکھتے ہوئے اس پر حملہ کرنا چاہا، چاقو کے وار سے اس کے بازو پر اچھا خاصا کٹ لگ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کائزان نے ایک نظر اسے دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ تمہارے ہاتھ کانپ رہے ہیں وسیم، تم ایک اچھے انسان ہو، پڑھے لکھے انسان ہو، تمہارے ہاتھ میں چاقو سوٹ نہیں کرتا۔ میں تمہیں کبھی بھی تمہارے باپ کی موت کی ایکسپلینیشن نہیں دوں گا۔ وہ ایک غلط انسان تھا، عورتوں کی اسمگلنگ کرتا تھا، اس لیے مارا گیا۔ اس کی موت کا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ آج کے بعد کوشش کرنا کہ اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے راستے پر کبھی بھی نہ چلو۔ میں تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں تمہیں ایک اچھا انسان بنتے دیکھنا چاہتا ہوں، ورنہ ان سب کے ساتھ شاید تمہاری بھی کوئی نہ کوئی ہڈی ٹوٹ چکی ہوتی۔ میں تم سے اچھی امید رکھتا ہوں وسیم، تم ایک اچھے انسان ہو، اور مجھے یقین ہے کہ تم اپنی ماں کی طرح اچھائی کے راستے پر چلو گے، نہ کہ باپ کی طرح۔ رفیل اسے باہر تک چھوڑ کر آیا، اور اس نے رفیل سے کہتے ہوئے کمرے کے باہر قدم رکھا تھا، جبکہ رسل اس کے کمرے میں موجود ان 5 لوگوں کے ٹوٹے پھوٹے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا کائزان، یاد رکھنا مجھے زندہ چھوڑنا تمہاری ایک غلطی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔
وہ دروازے سے نکلتے بھی کہہ گیا تھا، لیکن اس نے وسیم کی کسی بات کا جواب نہ دیا، بلکہ اس کی بات پر شاید اس نے دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ یہ کیا تمہارا خون اب تک بند نہیں ہوا؟ وہ اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ سے اب تک خون نکل رہا تھا۔ اس نے پٹی بھی باندھی تھی، لیکن پھر بھی خون بند نہ ہوا۔ مجھے لگ رہا ہے اس کی کوئی نس کٹ گئی ہے۔ پیچھے سے آتے رفیل نے فوراً اس کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ہاں، شاید کوئی نس کٹ گئی ہے، اس لیے خون بند نہیں ہو رہا۔ جاؤ، جا کر اسٹیچنگ کا سامان لے کر آؤ، قائزان نے کہا۔ قائزان، نہیں، ہمیں ہاسپٹل چلنا چاہیے، یا ایسا کرتا ہوں ڈاکٹر نصیر کو یہیں بلا لیتا ہوں، وہ خود آ کر چیک کر لے گا۔ نہیں، اگر نصیر کو یہاں بلایا تو وہ ہسپتال چلنے کے لیے کہے گا۔ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ نس کافی اندر تک کٹ گئی ہے۔ ایسا کرو کہ تم ہی سامان لے آؤ اور تم ہی لگا دو، 3-4 ٹانکے ہی تو لگانے ہیں، اتنا کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اگر جلد کی اسٹیچنگ کی بات ہے تو وہ میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا قائزان، لیکن اگر نس کٹ گئی ہے تو اسے میں کس طرح سے ٹھیک کروں گا؟ تو نصیر کو بلا ہی لو، وہی آ کر اسے دیکھے گا، تب تک میں خون روکنے کے لیے کچھ کرتا ہوں۔ اس نے رفیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس سالے کو چھوڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ باپ کی طرح بیٹا بھی نکلا نا پیٹھ پیچھے وار کرنے والا۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ لڑکے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم پر حملہ کرنے کے لیے آئے، اپنے ساتھ لوگ بھی لے کر آیا تھا، اپنے باپ کے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے اس لاپرواہی کا کیا انجام ہو سکتا تھا قائزان؟ تم اتنے بے فکر تھے۔ آج کے بعد خدا را کسی پر اس طرح یقین مت کرنا، ڈاکٹر نصیر کو فون کرتے ہوئے وہ اس سے کہہ رہا تھا، جبکہ رسل اس کا زخم صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ معصوم ہے رفیل، بیچارہ اپنے گھر کا حال دیکھ کر یہاں آ گیا بدلہ لینے کے لیے۔ بیچارہ اپنے باپ کے اصل چہرے سے واقف نہیں تھا، وہ غلط راستے کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے باپ نے زندگی میں کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، لیکن اپنے بیوی بچوں کو ان کاموں سے دور رکھ کر اس نے بہت اچھا کیا تھا۔ وسیم مزید 1 سال میں بہت اچھا انجینئر بن سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک اسے غلط راستے کی طرف نہ جانے دے۔ جس طرح التمش کے لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں، اسے برباد ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتے، اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا مجھ پر حملہ کرتے ہوئے۔ خیال رکھنا بچہ کسی بڑی مصیبت میں نہ پڑ جائے، ورنہ اس کا الزام بھی میرے سر آ جائے گا۔ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہاں میں سر ہلاتا نصیر سے بات کرنے لگ گیا تھا۔ تقریباً 4:30 بجے کا وقت تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی، باہر اس کے دروازے پر دستک سن کر باہر نکل آئی تھی۔ جہاں دیکھا یاور سر پر ٹوپی پہنے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا، یعنی کہ فجر کی اذانیں سن کر وہ بھی جاگ گیا تھا۔ رسل، خیریت تو ہے؟ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے رسل کو دروازے پر دیکھ کر پوچھا تھا، جبکہ رسل کا نام سن کر وہ بھی سامنے آ گئی تھی۔ قائزان پر رات کو جان لیوا حملہ ہوا ہے، زیادہ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک ہے، بس ہاتھ کی نس کٹ گئی ہے۔ ہسپتال نہیں جا رہا ہے، ہم بہت مشکل سے اسے ہسپتال تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں، پٹی بھی بڑی مشکل سے بندھوائی ہے، خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، لیکن وہ کسی کی سنتا ہی نہیں ہے، اسی لیے سوچا کہ مرم کو ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ وہ ہسپتال میں رکنے کا نام نہیں لے رہا، لیکن ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اسے ہسپتال رکنا ہوگا، ورنہ اسٹچز کھل سکتے ہیں، جو اس کے لیے کافی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے مطابق نس کٹ جانے کی وجہ سے خون کافی زیادہ ضائع ہو چکا ہے، اس کا ہسپتال میں رکنا بے حد ضروری ہے، اس نے تفصیل سے بتایا تھا، جبکہ پیچھے کھڑی مرم اس کی ساری باتیں سن کر پریشان ہو چکی تھی۔ اللہ اللہ، ایسے کیسے حملہ کر دیا کسی نے؟ کیڑے پڑے اس انسان کو جس نے میرے شوہر پر چاقو چلایا ہے، اور وہ کیوں نہیں سن رہے کسی کی؟ لے کر چلیں مجھے، میں دیکھتی ہوں ہسپتال کیسے نہیں رکتے ہو۔ یہاں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور جناب کے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ چہرے پر کرتی گھر سے باہر نکل آئی تھی، جبکہ یاور بھی جلدی سے دروازے کو تالا لگاتا ان کے پیچھے ہی آیا تھا۔ رسل جو سوچ رہا تھا کہ شاید مرم آنے سے انکار کر دے گی کہ وہ ابھی اپنے بھائی کے گھر آئی ہے، یا اس پر جان لیوا حملے کا سن کر گھبرا جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ شاید وہ خود کو مینٹلی طور پر اس چیز کے لیے تیار کر چکی تھی، اور وہ ایک گینگسٹر کی بیوی ہے اور اسے اس طرح کی خبریں کبھی بھی مل سکتی ہے، اور اسے قائزان کی فکر تھی، یہ سوچ کر وہ خوش ہوا تھا۔ قائزان اس وقت جس طرح کے موڈ میں تھا، ان دونوں کی باتیں سننا تو ناممکن سی بات تھی، اسی لیے مرم کو لینے کے لیے آ گیا تھا۔ یقیناً قائزان اس بات پر غصہ ہوتا، لیکن قائزان مرم کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا، اتنا اندازہ تو وہ لگا چکا تھا۔ وہ ہسپتال پہنچے تو اس کی مرہم پٹی ہو چکی تھی، وہ آرام سے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ رفیل سے مسلسل کہہ رہا تھا کہ اسے یہاں نہیں رکنا، بلکہ اسے یہاں سے جانا ہے۔ ہسپتال کے ماحول سے اسے چڑ ہو رہی تھی، وہ کبھی بھی ہسپتال کا ماحول پسند نہیں کرتا تھا، اسی لیے وہ ڈاکٹر نصیر کو بلانے کے لیے منع کر رہا تھا۔
اسے یقین تھا کہ نصیر اسے کہے گا کہ اس کا علاج ہسپتال میں ہی ممکن ہے، اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ رسل جیسے تیسے اس کے ہاتھ پر سٹیچنگ لگا دیں اور یہ مسئلہ یہیں پر حل ہو جائے، لیکن نہیں، ان دونوں کو تو اسے ہسپتال میں پہنچا کر ہی سکون ملا تھا۔ اور اب نصیر کے مطابق وہ ٹھیک نہیں تھا، اسے ایک خون کی بوتل لگی ہوئی تھی، کیونکہ ان کے مطابق اس کا خون بہت زیادہ ضائع ہو چکا تھا، لیکن وہ یہی کہہ رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے کیسے بھی یہاں سے نکالا جائے۔ جب وہ رسل کے ساتھ کمرے کے اندر داخل ہوئی، کہیں نہیں جا رہے آپ، جب تک آپ کا علاج پوری طرح سے نہیں ہو جاتا، سنا آپ نے، تب تک یہیں پر رہیں گے، اسی ہسپتال میں، ایک دم ٹھیک ٹھاک ہو کر آپ نے یہاں سے جانا ہے۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو صاف چمک رہے تھے جنہیں اس نے دیکھ لیا تھا، لیکن بولا کچھ بھی نہیں۔ بندہ بیمار کیا ہو جائے، بندے کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ نہیں، ایک دن بھی میری جدائی برداشت نہیں ہوئی آپ سے، ایک دن میرا سسرال سے مائکے جا کر رہنا برداشت نہیں ہو رہا، حد نہیں ہو گئی؟ میرے جاتے ہی پیچھے بیمار پڑ گئے، کہاں پہ چوٹ لگی ہے؟ یہاں اس ہاتھ پہ؟ اللہ کتنا بڑا زخم ہے! میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ کے ہاتھ کے اندر نہ ایک نس تھی، وہ کٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا خون بہت زیادہ ضائع ہو چکا ہے، اس لیے آپ کو ہسپتال میں رہنا ہے، اور جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک ہم آپ کو گھر لے کر نہیں جا سکتے، بلکہ ہم لے کر ہی نہیں جائیں گے۔ آئی میری بات سمجھ میں؟ اب اچھے بچوں کی طرح کوئی ضد نہیں کریں گے۔ او چھوٹے والے بھیا، میں اتنی دور سے چل کر آئی ہوں، مجھے پانی کا تو پوچھے، اتنی ساری سیڑھیاں چڑھی ہیں میں نے، اس نے اپنے گلے میں آنسو کا گولا محسوس کرتے ہوئے رفیل سے کہا۔ تو پہلے تو وہ اسے یہاں دیکھ کر حیران ہوا تھا، پھر اس کی پٹر پٹر باتیں سن کر، اور پھر اس کے پانی کی فرمائش پر فوراً اٹھ کر اس کے لیے پانی لانے لگا، جبکہ قائزان بس مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ یہاں کیسے پہنچی تھی، کیوں پہنچی تھی، وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اسے دیکھ کر اسے خوشی ہوئی تھی۔ تمہیں یہاں کون لے کر آیا ہے؟ یقیناً رسل لایا ہوگا، میری شکایتوں کا ٹوکرا بھی اسی نے کھولا ہوگا، وہ جیسے اندر کی ساری باتیں جانتا تھا۔ یہ ساری باتیں ہم بعد میں کریں گے، آپ بتائیں آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ اس کے زخمی ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ بہت پیار سے پوچھ رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے کسی بیمار سے اس کا حال پوچھا جائے۔ تمہیں دیکھ لیا، بیماری کی کیا مجال جو میرے پاس آئے؟ اس نے اپنی باہیں کھولی تھی، جبکہ کمرے میں موجود لوگوں کا احساس دلاتے ہوئے اس نے اس کے دونوں بازو پکڑ کر اس کی باہیں بند کر دی تھیں۔ شام کی تقریباً 5 بج رہے تھے، وہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ باقی دونوں سامنے صوفے پر بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ یاور جا چکا تھا، دیکھو نا، تمہارے بغیر ایک رات بھی نہیں رہ سکا، سیدھا ہسپتال پہنچا ہوں، وہ بے حد کم آواز میں بولا تھا۔ میرے بغیر نہیں، اس جناب کی وجہ سے پہنچے ہیں، ایک بار ملے تو صحیح، وہ آدمی مجھے ٹنڈ کر دینی ہے میں نے اس کی۔ آیا میرے شوہر پر حملہ کرنے والا، اللہ، آپ کو زخم تو بہت گہرا ہے، پٹی کے باہر سے بھی خون نظر آ رہا ہے۔ اب سارا دھیان اس کے زخم پر کرنے لگی تھی، جبکہ قائزان کا سارا دھیان اس کے چہرے کی فکر مندی پر تھا۔ وہ اس کی فکر کر رہی تھی، یہ کتنا سکون بخش احساس تھا، وہ جانے کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہتا، جب کمرے کے اندر ایک نرس داخل ہوئی۔ آپ کی دوائی کا وقت ہو چکا ہے، اس وقت آپ نے یہ والی دوائی لینی ہے۔ نرس بے تحاشا خوبصورت تھی، لیکن عربی میں بات کر رہی تھی، اسے اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تھی، جبکہ وہ اب مرم کی طرف دیکھ رہی تھی جو اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ پلیز کرسی پر ہو جائے، اب آپ پیشنٹ کو ڈسٹرب کر رہی ہے، اس نے مسکرا کر مرم سے کہا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ مرم کو بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ کیا بول رہی ہے یہ؟ اس نے قائزان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ قائزان نے نفی میں سر ہلا کر اسے دیکھا تھا۔ اسے یہیں میرے پاس بیٹھنے دیں، میں بالکل ڈسٹرب نہیں ہو رہا، اور بہت کم آواز میں نرس سے بولا تھا۔ اس نے سمجھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے عربی زبان کی بالکل سمجھ نہ آئی تھی۔ جب اس نے اگلے ہی لمحے قائزان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنی طرف پھیر لیا۔ غیر محرم لڑکیوں کی طرف نہیں دیکھتے، گناہ ہوتا ہے۔ اس کا انداز اتنا بے ساختہ تھا کہ رسل رفیل کے ساتھ قائزان بھی مسکرا دیا۔ میں صرف اسے بتا رہا تھا، کوئی ضرورت نہیں ہے بتانے کی، اس کو جو بھی پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لے گی، آپ مت دیکھیں اس کی طرف، اللہ اتنی لمبی آنکھیں ہیں، آنکھوں سے پورا بندہ کھا جائے، اور اوپر سے آپ بھی تو کیسے کرینہ کپور بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اس کے سینے کے بٹن بند کرتے ہوئے پریشانی سے بولی تھی، مرم کیا بولتی رہتی ہو، اب یہ کون ہے؟ اپنے کپور صاحب کی بیٹی، قائزان نے الجھ کر پوچھا، تو پیچھے سے رفیل کی آواز آئی تھی، آپ تو بس ہی کرے، یہاں میری شوہر کی طبیعت خراب ہے، اوپر سے آپ اپنی کرینہ کپور سے رشتہ داریاں نکال رہے ہیں، اس نے رفیل کو ڈانٹا تھا، جبکہ ایک نظر نرس کو دیکھ کر وہ مزید اس کی شرٹ کا ایک بٹن بند کر گئی تھی۔ جبکہ قائزان نے ایک نظر نرس کو دیکھا تو وہ اسے بھی تھوڑی سی چوری ٹائپ ہی لگی، بیوی کی نظر ہی آنکھ پہچان لیتی ہے۔
ان سے کہے کہ گرمی زیادہ ہے یہاں پر، شرٹ کے سارے بٹن بند کر کے آپ کی سانس بند کر دے گی۔ وہ پھر سے مسکرا کر عربی میں بولی تھی۔ کیا بول رہی ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں کہہ رہی ہے، گرمی زیادہ ہے، سارے بٹن بند مت کرو۔ اس کو اتنی پرواہ کیوں ہے؟ یہ جا کر اپنے شوہر کو دیکھے نا، بلکہ اس کو ننگا کر کے بٹھائے۔ میرے شوہر پر نظر کیوں ہے اس کی؟ میں اس کی آنکھیں نکال دوں گی۔ وہ غصے سے کہتی اٹھنے ہی لگی تھی کہ قائزان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے پاس کھینچ لیا۔ کیا کر رہی ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا ڈارلنگ؟ وہ نرس ہے، اپنا کام کر رہی ہے، اسے اسی کام کے پیسے ملتے ہیں، ریلیکس ہو جاؤ۔ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ ہے اس کام کے پیسے ملتے ہیں؟ دوسروں کے شوہر پر گندی نظر رکھنے کے؟ میں نے ہڈیاں توڑ دینی ہے اس کی اگر اس نے آپ پر نظر رکھی تو۔ اور آپ دیکھ ہی کیوں رہے ہیں اس کی طرف؟ آپ میری طرف دیکھیں۔ اس نے پھر سے اس کا چہرہ اپنی طرف پھیر لیا تھا۔ توبہ، یہاں سے تو گھر ہی چلے جانا چاہیے، یہاں کی تو نرسوں کی نظریں اتنی گندی ہے۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب نرس نے پھر سے قائزان سے کوئی سوال پوچھا تھا۔ اب کیا کہہ رہی ہے یہ چڑیل؟ اس نے قائزان کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تمہارا پوچھ رہی ہے کہ تم میری کیا لگتی ہو، اس نے پیار سے سمجھایا تھا۔ میرا کیوں پوچھ رہی ہے یہ؟ اور بتائے اسے میں آپ کی بیوی لگتی ہوں۔ بلکہ آپ کیوں بتائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں بیوی کو کیا کہتے ہیں عربی میں، میں خود بتاتی ہوں اس کو، تاکہ اس کو ٹھیک سے پتہ چلے۔ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے قائزان سے پوچھنے لگی۔ زوجہ۔ اس نے بس ایک لفظ ادا کیا، زوجہ، میں ان کی زوجہ ہوں، اور اب خبردار جو تم نے ان پر نظر رکھی میں نے تمہاری آنکھیں نکال دینی ہے۔ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ زوجہ سن کر کچھ بدمزہ ہوئی تھی۔ باقی مرم نے کیا کہا تھا وہ سننے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں تھی، بلکہ منہ بنا گئی۔ آپ شکل کیا دیکھ رہے ہیں؟ بتائیے اسے میں آپ کی بیوی ہوں اور یہ آپ پر نظر نہیں رکھ سکتی۔ اگر اس نے آپ پر نظر رکھی تو میں اس کا وہ حال کروں گی جو… بس جان، بس وہ جا رہی ہے، ریلیکس ہو جاؤ، اپنے سر پر اتنا زور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ اسے ریلیکس کرتے ہوئے اپنے پاس بٹھا چکا تھا، جبکہ نرس بھی زیادہ دیر وہاں نہ رکی تھی۔ جبکہ اس کی جلن دیکھ کر رفیل رسل کیا ہی حیران ہوتے۔ اصل حیرت کے پہاڑ تو قائزان پر ٹوٹ رہے تھے، جسے کبھی یہ امید نہ تھی کہ اس کی بیوی جلن میں اس طرح کی حرکتیں بھی کر سکتی ہے۔ اب یہ کیا بکواس ہے؟ میں رات یہاں نہیں رکوں گا۔ نصیر نے اس کا پورا چیک اپ کیا تھا اور کہا تھا کہ اسے رات کو یہاں روکنا ہوگا، جس کے لیے وہ ایگری نہیں تھا۔ نصیر یار، کوئی اور حل دیکھ لو، اس طرح تو مشکل ہو جائے گی۔ کل کی رات بھی تو یہی رہا ہے، اب اس ماحول سے یہ کتنا چڑھتا ہے، تم سے چھپا ہوا تھوڑی ہے۔ رسل نصیر کی پوری بات سننے کے بعد کہہ رہا تھا، جبکہ مرم سامنے صوفے پر بیٹھی اس ڈاکٹر کی باتیں سن رہی تھی۔ یار تم بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو، قائزان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسے ہسپتال میں رہنا ہوگا، ورنہ رات کو طبیعت کبھی بھی بگڑ سکتی ہے۔ اور ویسے بھی تم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ خون کس حد تک ضائع ہو چکا ہے۔ اس کی صحت پر رسک نہ لو تم لوگ، میں تم لوگوں کو یہی مشورہ دوں گا۔ ایک رات کی ہی تو بات ہے، کون سا میں اسے ساری زندگی کے لیے یہاں ہسپتال رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ ان لوگوں کو سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جس پر رسل نے قائزان کو دیکھا جو صاف انداز میں نفیس میں سر ہلا رہا تھا۔ یار ممکن نہیں ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو نا، اس نے قائزان کا اشارہ سمجھتے ہوئے پھر سے نصیر کو مخاطب کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب یہیں پر رات کو رکیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو نرس صبح یہاں ان کو دیکھنے کے لیے 2-3 دفعہ چکر لگا چکی ہے، وہ اب اس کمرے کی طرف منہ نہیں کرے گی۔ ڈاکٹر نصیر نے کمرے میں رسوانی آواز سنتے ہوئے پیچھے کی طرف دیکھنا چاہا، جہاں وہ چھوٹی سی لڑکی چہرے پر پردہ کیے سکون سے بیٹھی تھی۔ یہ محترمہ کون ہے اور اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہے کہ قائزان اس کے کہنے پر یہاں رک جائے گا؟ وہ رسل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ یہ وہی محترمہ ہے جس کے لیے تمہارے ہسپتال سے 3 دفعہ ڈاکٹر جا چکی ہے، بے ہوشگی کوئین مسز مرم قائزان کاظمی۔ رسل نے بھی اسی کی طرح سرگوشانہ انداز میں کہا تو وہ سمجھ کر ہاں میں سر ہلا گیا۔ مرم جان، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، تم اس سے دور رہو، میرے خیال میں گھر جا کر زیادہ بہتر محسوس کروں گا۔ اس نے دور سے ہی مرم کو سمجھانا چاہا تھا، اور میرے خیال میں ڈاکٹر آپ سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر بہتر محسوس کریں گے یا گھر میں، اسی لیے سکون سے یہیں بیٹھے رہیں اور ڈاکٹر صاحب کی بات مانیں۔ ڈاکٹر صاحب یہیں پر رہیں گے، لیکن جو نرس ہے وہ دوبارہ اس طرف نہیں آنی چاہیے، کسی اور کی ڈیوٹی لگائے میرے شوہر کے لیے، ایسی چوری نرس کی نہیں۔ وہ جسے حکم سنا رہی تھی اور نصیر اس کی بات کو سمجھ گیا تھا۔ بے فکر ہو جائے بھابھی، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، تم آؤ میرے ساتھ، بھابھی آپ یہیں رہیں قائزان کے ساتھ، وہ کہہ کر رسل کو لے کر نکل گیا تھا، جبکہ وہ اب اس کے پاس بیٹھ گئی تھی جو ناراضگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میرا بھائی کہتا ہے میں اتنی اچھی ہوں کہ کوئی بھی مجھ سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتا، اور ویسے بھی میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے آپ مجھ سے ناراض ہوں، میں نے وہی کیا ہے جو ایک اچھی بیوی کو کرنا چاہیے۔
وہ اپنی غلطی ماننے کو ہرگز تیار نہ تھی، بلکہ اس کے مطابق وہ حق پر تھی اور جو اس نے کیا تھا بالکل صحیح کیا تھا، جس پر اسے بالکل بھی شرمندگی نہیں تھی۔ کیا صحیح کیا ہے تم نے؟ اب تمہاری وجہ سے مجھے یہاں ہسپتال میں ایک اور رات گزارنی پڑے گی، اور اس اسمیل سے میرا دماغ پہلے ہی خراب ہو چکا ہے۔ ہاں تو کس نے کہا تھا الٹے سیدھے پنگے کرنے کے لیے؟ ضرورت ہی کیا تھی کسی کو گھر پر انوائٹ کر کے خود پر حملہ کروانے کی؟ غلطی اپنی ہے تو اب بھگتنا تو پڑے گا ہی نا۔ جب رسل بھائی نے کہا تھا کہ حملہ ہو سکتا ہے، اپنا خیال رکھو، ٹائٹ کرو سیکیورٹی، تب تو آپ کو کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں تھا نا؟ تب تو آپ بڑے اسٹون مین بن کر بیٹھ گئے تھے، تو اب بیٹھے رہیں یہیں سکون سے۔ وہ سکون سے کہتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ اچانک پیر پھسلا، وہ نیچے کی طرف گرتی۔ اس سے پہلے ہی وہ اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا، لیکن ہاتھ کھینچنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ بیڈ کے ساتھ اسٹینڈ کے لوہے کے راڈ پر لگ گیا، اور ہاتھ لگنے کی وجہ سے اس کی پٹی سے تیزی سے خون بہنے لگا تھا۔ وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگ گئی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ آپ کے ہاتھ پر تو بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے۔ تم ٹھیک ہو نا مرم؟ تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ اس کا دھیان اپنے ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے اسے دیکھنے لگا تھا، کیونکہ زمین کی طرف گرتے ہوئے اس کے پیر پر بھی چوٹ آ سکتی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں قائزان، لیکن آپ ٹھیک نہیں ہیں، آپ کو چوٹ لگی ہے۔ رکے، میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں۔ پریشانی سے اس کے قریب سے اٹھنے لگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں میرا بچہ، تم بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ پیر اوپر کرو، یہاں میں دیکھوں۔ وہ اس کا دھیان اپنی چوٹ سے ہٹاتے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچتا اس کے پیر کو اوپر کر رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا قائزان، کچھ بھی نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، ذرا بھی چوٹ نہیں لگی ہے مجھے۔ آپ اپنی حالت دیکھیں، کتنا زیادہ خون بہہ رہا ہے۔ چھوڑے، میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ اپنا آپ چھڑواتی جلدی سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ ابھی ڈاکٹر نصیر کو دور گئے وقت نہیں ہوا تھا، اس کے پکارنے پر وہ واپس لوٹ آئے تھے۔ اسٹیچز واپس کھل چکے ہیں، تمہیں پتہ ہے نس ڈیمیج ہوئی ہے تمہاری، ذرا سا دھکا بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اسی لیے تم سے کہہ رہا تھا کہ آج رات گھر واپس مت جاؤ، یہیں رکو، میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ شکر ہے تم یہیں پر تھے، ورنہ اس طرح کا کوئی حادثہ گھر پر پیش آ جاتا تو یقین مانو خون روکنا ناممکن ہو جاتا۔ ڈاکٹر اس کا علاج کرتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ اس کی ماس کو سن کر دینے والا انجیکشن لگایا گیا تھا، کیونکہ نس کٹنے کی تکلیف برداشت سے باہر تھی، لیکن وہ قائزان کاظمی تھا، اسے فرق نہیں پڑتا تھا، یا شاید فرق پڑتا تھا، لیکن نصیر کوئی رسک لینا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ہاں میں سمجھ گیا، تم بہت بڑے عالم ہو، تم نے بہت لوگوں کا علاج کر رکھا ہے، تم سے بہتر کوئی جانتا ہی نہیں، کوئی کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ بس یار جلدی کرو یہ کام، تمہاری شکل دیکھ دیکھ کر بور ہو رہا ہوں، مجھے میری بیوی کے ساتھ وقت گزارنا ہے، یہاں میں اپنی بیوی کی وجہ سے رہ رہا ہوں، تمہاری مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، جلدی ختم کرو کام اور نکلو یہاں سے۔ وہ اس پر احسان کرتے ہوئے بولا، جبکہ نصیر ایک نظر مرم کی طرف دیکھتا جلدی جلدی کام ختم کرتا، اپنا سامان اٹھانے لگ گیا۔ اب احتیاط کرنا، ہلنے جلنے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا سی لاپرواہی بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، بھابھی آپ خیال رکھیے گا، اس نے جاتے جاتے مرم سے کہا تھا، جس پر اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ ان کے جانے کے بعد وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی تھی جہاں اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور پھر وہ تو ویسے بھی اس کی بونگیاں سننا چاہتا تھا۔ وہ شروع ہو چکی تھی اپنی فضول باتوں میں، جنہیں وہ سکون سے سن رہا تھا۔ یہ والی نرس کتنی پیاری ہے نا، صرف اپنے کام سے مطلب رکھتی ہے، فضول میں آگے پیچھے تاکہ جھانکی نہیں کرتی، اور اس کا حجاب دیکھا آپ نے، کتنا پیارا لگ رہا ہے اس کو۔ وہ اس کے پاس بیٹھی ساتھ کام کرتی نرس کو دیکھتے ہوئے تبصرہ کر رہی تھی، جس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر مسکرا کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اسے نرس ضرور سے زیادہ پسند آ رہی تھی۔ نہیں، میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ اسے دیکھ کر بھی مجھے اتنا ہی گناہ ملنا ہے جتنا پچھلی والی کو دیکھ کر ملنے والا تھا۔ اس نے اسے پرانی بات یاد کروائی تھی۔ ہاں تو آپ بہنوں کی نظر سے دیکھیں نا، آپ کو ایسی ویسی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، بس آرام سکون سے اسے دیکھے، اور جو میں نے بات کہی ہے اس کا مجھے جواب دے دے۔ میں نے اسے یاور بھائی کے لیے پسند کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس نرس کی شکل کی طرف دیکھتا، اس نے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا تھا۔ اس نے گھور کر مرم کو دیکھا، وہ یہاں اپنے شوہر کی تیمارداری کرنے آئی تھی، اپنے بھائی کا رشتہ ڈھونڈنے۔ مرم کیوں فضولیات میں پڑ رہی ہو، وہ یہاں کام کرتی ہے، تمہارے بھائی سے اس کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جیسے سمجھا رہا تھا۔ تعلق نہیں ہے تو تعلق بن جائے گا نا، ویسے بھی اب میرے بھائی نے اپنا گھر لے لیا ہے، اب وہ گھر بسائے گا بھی، آپ نے تو مجھے وہاں جا کر رہنے نہیں دیا، تو میرے بھائی نے کوئی نہ کوئی تو اپنے لیے ڈھونڈنی ہی ہے نا، اور ویسے بھی میرا بھائی میری پسند کی ہوئی لڑکی کو ہی دیکھے گا، اور مجھے تو یہ لڑکی بہت پسند آ رہی ہے، میں تو اسے ڈن کر رہی ہوں، کیا کہتے ہیں آپ، چلیں گے رشتہ مانگنے کے لیے میرے ساتھ اس کے گھر میں؟
اس نے اس کے ساتھ ساتھ سامنے بیٹھے رسل اور رفیل کو بھی مخاطب کیا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، ہم ضرور چلیں گے، لیکن پہلے اس لڑکی سے پوچھ تو لو کہ یہ کہاں رہتی ہے، اس کا گھر بار ٹھکانہ کہاں ہے۔ ان لوگوں نے جیسے اسے پھنساتے ہوئے کہا تھا۔ اب عربی تو وہ جانتی نہیں تھی کہ وہ ڈائریکٹ بات کر لیتی، اور یقیناً قائزان نے اس معاملے میں اس کی مدد کرنی نہیں تھی اور نہ ہی کسی کو کرنے دینی تھی۔ میرا تعلق پاکستان لاہور سے ہے، میں یہاں نرسنگ کے لیے آئی ہوئی ہوں، باقی آپ کو میری ساری انفارمیشن کاؤنٹر پر مل جائے گی۔ اسے پیچھے سے اچانک اس لڑکی کی آواز سنائی دی تو وہ سب لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے، جبکہ وہ لڑکی ان سب کو اس طرح خود کو دیکھتے پا کر ان لوگوں کی حالت سے لطف اندوز ہوتی ہنسنے لگی تھی۔ کیا ہوا، جھٹکا لگ گیا کیا؟ میں مصری نہیں ہوں بلکہ پاکستانی ہوں، لیکن سچ میں یار تم بہت کیوٹ ہو، کتنی گونگیاں مارتی ہو، مسکراتی رہو، اچھی لگتی ہو، لیکن تم اپنے بھائی کے لیے کسی اور کو ڈھونڈ لو، وہ کیا ہے نا کہ ابھی میں نے لائف میں بہت کچھ کرنا ہے۔ وہ ہنستی ہوئی اس سے کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ وہ منہ لٹکائے کبھی قائزان کو تو کبھی سامنے کہے لگاتے رسل اور رفیل کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی حالت کے مزے لوٹ رہے تھے۔ گھر پہنچ کر ان دونوں کو میں ڈبلو کے سامنے ڈال دوں گی، یہ دونوں اس قابل ہی نہیں ہے کہ انہیں کسی سیکرٹ میں شامل کیا جائے۔ وہ غصے سے ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولی، ارے ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے تھوڑی نا اسے اردو سکھائی ہے جو تم ہمیں ڈبلو کے سامنے پھینکو گی۔ مجھے یہ لڑکی اپنے بھائی کے لیے چاہیے، بس بات ختم، سنا آپ نے؟ وہ قائزان کو گھورتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی اپنی مرضی بھی تو ہونی چاہیے۔ میری مرضی پوچھی تھی آپ نے؟ اس نے الٹا دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتے ہوئے اس سے سوال کیا تھا۔ میرا تمہارا معاملہ الگ ہے، وہ لڑکی میری بھابھی بنے گی، بات ختم۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی، ٹھیک ہے لیکن پھر بھی تمہارے بھائی کی بھی تو مرضی ہونی چاہیے، وہ میری مرضی پر خوش رہیں گے، وہ یقین سے بولی، جبکہ اب قائزان کے سارے بہانے ختم ہو چکے تھے۔ لیکن بیوی کو خوش کرنے کے چکر میں وہ کسی لڑکی کے ساتھ ایسی کوئی الٹا سیدھا کام نہیں کر سکتا تھا۔ تم لوگ جاؤ، آج رات میرے ساتھ، مرم یہیں پر رہے گی، شام ہوئی تو اس نے رسل اور رفیل سے کہا تھا۔ لیکن قائزان یہاں خطرہ ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی مرم اکیلی یہاں کیسے؟ ارے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے میں خطروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ آپ لوگ مجھے جانتے نہیں، میں نے بچپن میں خود اپنے ہاتھوں سے چھپکلی کو مارا تھا۔ ہاں ویسے چھپکلی کو مارنا بندے کو مارنے کے برابر تو نہیں ہوتا، لیکن میں نے بہادری دکھائی تھی۔ سب لوگ چیخ رہے تھے وہاں، تمنا آپی کی تو حالت خراب ہو گئی تھی، لیکن میں نے جوتا اٹھا کر نہ چھپکلی کو ایسا مارا کہ بیچاری کو دوسری سانس بھی نہیں آئی۔ ان دونوں کے گھورنے پر وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ اب سمجھ میں آیا، قائزان کو انٹرٹینمنٹ چاہیے، اسی لیے وہ مرم کو یہاں رکھنا چاہتا ہے۔ آئی تھنک ہمیں بھی یہی رہنا چاہیے، لیکن ہسپتال سے باہر، کیونکہ ہسپتال کے اندر تو پیشنٹ کے ساتھ ایک ہی انسان رہ سکتا ہے، باقی یہاں اندر اس کا خیال رکھنے کے لیے مرم ہے، اور باہر کی ٹینشن ہم نے ہونے نہیں دینی۔ وہ اسے بے فکر کرتے ہوئے بولا تو رسل نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے مرم، تم یہیں پر رکو، قائزان کے ساتھ اس کا خیال رکھو، ہم لوگ یہیں ہیں ہسپتال کے باہر، جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو قائزان کے نمبر سے ہمیں فون کر لینا۔ وہ دونوں اس سے کہہ کر وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ وہ اب قائزان کی میڈیسنز دیکھ رہی تھی۔ میں کوئی بھی میڈیسن نہیں لینے والا، انہیں واپس رکھ دو، اس نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں نہیں لینے والے؟ یہ تو بڑی میٹھی ہوتی ہیں، میں نے کھائی ہوئی ہے، اس نے ایک بوتل اٹھاتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ میں بچہ نہیں ہوں مرم، اس نے سختی سے کہا۔ کیوں نہیں ہے؟ اگر میں بچی ہوں تو آپ بھی تو بچے ہوئے نا، کیوٹ سے پیارے پیارے سے بچے، وہ اس کے دونوں گال کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ اس طرح کی حرکتیں مجھے پسند نہیں ہیں، وہ اس کے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے بولا، جب اچانک ہی اس نے اپنے لب اس کے گالوں پر رکھ دیے۔ اندازہ اتنا بے ساختہ تھا کہ وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ اس طرح کی حرکتیں تو آپ کو بہت پسند ہیں نا، اب میں نے آپ کو کس کیا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو یہ میڈیسن کھانی پڑے گی۔ وہ جلدی سے دوائی کھولتے ہوئے چمچ میں ڈال کر اس کے لبوں کے پاس لے آئی تھی۔ وہ بنا کسی طرح کی کوئی بھی مزاحمت کیے اپنا منہ کھول چکا تھا۔ ارے واہ، آپ تو اچھے بچے بھی ہیں۔ ہاں، اور اب مجھے ایک اور کس چاہیے، لپس پر، اس نے فرمائش کرتے ہوئے آہستہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا تھا۔ اچھے بچے ضد نہیں کرتے بلکہ بڑوں کی بات مانتے ہیں اور آرام سے سو جاتے ہیں، اس نے گھبراتے ہوئے کہا تھا۔ اس شخص پر اسے کوئی بھروسہ نہ تھا، وہ ہسپتال میں ہی اس کی حالت خراب کر سکتا تھا۔ مجھے تمہاری بہانے بازیاں اس وقت پسند نہیں آتی جب تم میرے اتنے پاس بیٹھ کر کرتی ہو۔ اس نے اگلے ہی لمحے اسے اپنی طرف کھینچا تھا، اس کا حجاب کھل گیا تھا، جبکہ اس کے دوسرے بازو پر اس نے اپنا ہاتھ رکھا تھا تاکہ اس کا ہاتھ ہل کر کہیں دوبارہ زخم تازہ نہ کر دے۔ اس کی احتیاط پر وہ دلکشی سے مسکرایا۔
نہ تو تم مجھ سے محبت کرتی ہو، نہ ہی میرے ساتھ جڑے اس رشتے کو ٹھیک سے قبول کر پائی ہو، لیکن پھر بھی اتنی احتیاط، اتنی پرواہ میری۔ وہ اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے پورے چہرے پر اپنے لبوں کا لمس بکھیر رہا تھا۔ شوہر کی خدمت کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس نے جیسے وجہ بتائی تھی، جبکہ اس کے بے باک لبوں کی گستاخیوں پر اس کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ اگر پہلے پتہ ہوتا کہ بیویاں اتنی فرما بردار ہوتی ہے تو یقین مانو میں نہ جانے کتنے وقت پہلے شادی کر چکا ہوتا۔ خیر دیر تو اب بھی نہیں ہوئی، خدمت تو میں اب بھی کروا سکتا ہوں تم سے۔ کیا خیال ہے؟ اسے بیڈ پر اپنے ساتھ لٹاتے ہوئے وہ اس کے اوپر جھکا تھا۔ ہم ہسپتال میں ہیں قائزان، اس نے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے بس یہ پتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، اور تمہیں بھی بس یہی یاد رکھنا ہے۔ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے وہ اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا، جبکہ اس کی سانسوں کو قطرہ قطرہ پیتے ہوئے وہ اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کرتا خود میں الجھا چکا تھا۔ رات تقریباً 2:30 بجے کا وقت تھا جب وہ آہستہ سے اس کا نازک ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹاتا اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کمرے کے دروازے کو باہر سے لاک کر چکا تھا۔ اس کی منزل زیادہ دور نہیں تھی۔ اپنے ہاتھ میں لاشر کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے وہ ایک کمرے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے اندر قدم رکھا، جہاں سامنے ہی اسے بیڈ پر وہ وجود لیٹا ہوا نظر آیا تھا۔ اسے یاد تھا تقریباً 2 مہینے پہلے ہی تو وہ اسے اپنی طرف سے موت کے حوالے کر گیا تھا، لیکن وہ زندہ تھا اور اس کے سامنے تھا، اور اسے زندہ دیکھ کر اسے خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ دوپہر میں ہی اس کی نظر اس آدمی پر پڑی تھی۔ وہ یہاں ہسپتال میں کیوں تھا اسے سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا، اور اس وقت وہ آ گیا تھا ساری انفارمیشن لے کر۔ اس کے قریب آتے ہوئے اس نے آہستہ سے اس کے اوپر سے کمبل ہٹایا اور پھر ایک ساتھ نہ جانے کتنے وار کر کے اسے خاموشی سے موت کی نیند سلا دیا۔ اسے سکون مل گیا تھا۔ وہ خاموشی سے جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس لوٹ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پیروں پر کافی خون لگا ہوا تھا، لیکن اس وقت کوریڈور میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے ایک نظر بیڈ پر لیٹی مریم کو دیکھا اور پھر رسل کو فون کیا تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے اندر رسل اس کے لیے کپڑے لے کر آ گیا تھا۔ جب تک وہ نہا کر فریش ہوتا وہ اس کے پرانے کپڑے ہسپتال کے اس کمرے سے غائب کر چکا تھا۔ وہ فریش ہو کر پرسکون سا واپس مریم کے پاس بیڈ پر آیا تھا۔ مریم گہری نیند میں تھی، اسے اپنی باہوں میں قید کرتا وہ خود کو سکون پہنچاتا آنکھیں موند گیا تھا۔ قائزان اٹھے، باہر پولیس آئی ہوئی ہے، ہسپتال میں کسی کا مرڈر ہو گیا ہے، اتنے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، باہر ہسپتال بھرا ہوا ہے۔ وہ جو ہمارے کمرے سے 3 کمرے چھوڑ کر کمرہ نہیں تھا، وہاں پر رات کو ایک آدمی کا قتل ہو گیا۔ ہائے بیچارہ، پتہ نہیں کون تھا، اللہ پاک اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ نہ جانے کس نے آدھی رات کو اس کا قتل کر دیا، بڑا برا ہوا بیچارے کے ساتھ۔ کہہ رہے تھے کہ 2 مہینے سے کوما میں تھا، مطلب کہ خود ہی آدھا مرا ہوا تھا اور کسی نے دنیا سے ہی ہٹا دیا۔ کتنی غلط بات ہے نا، وہ جو پہلے ہی زندگی اور موت کے بیچ میں جھول رہا تھا اسے موت کے حوالے کر دیا، اور اسے جگاتے ہوئے اس کے سر پر بیٹھی اسے مسلسل بتائے جا رہی تھی۔ قائزان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر انگڑائی لینے کے لیے بازو کھولنے چاہے۔ رک جائیے مسٹر باڈی بلڈر، ہاتھ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ ٹانکے پھر سے کھل جائے، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے نا ہلنے جلنے سے۔ لیکن آپ کو کون سمجھائے، پتہ نہیں اتنا ایکشن مار کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ رکے، میں آپ کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں، میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی، آپ نے بالکل بھی ہاتھ یوز نہیں کرنا۔ ایسا کرتی ہوں، پہلے پانی لے آتی ہوں، آپ کا منہ ہاتھ دھلوا دیتی ہوں، برش بھی یہیں کر لیجئے، یہ نہ ہو کہ واش روم میں پانی دیکھ کر فری ہو جائے اور پھر نہانے کے لیے آپ کی باڈی کے جراثیم ناچ گانا شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے جب تک ہاتھ ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے پانی میں بالکل بھی ہاتھ نہیں لگانا۔ وہ تفصیل سے بتاتے ہوئے واش روم سے پانی کا باؤل بھر کر لائی تھی۔ حالانکہ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ وہ نہ صرف رات کو پانی کا کھل کر استعمال کر چکا ہے بلکہ ایک آدھ شاور بھی لے چکا ہے تو یقیناً اس نے اچھا خاصا شور مچانا تھا، لیکن اس کو بتاتا ہی کون، وہ تو بالکل بھی نہیں بتانے والا تھا۔ وہ سوچ کر اپنی ہنسی چھپا گیا۔ 1 منٹ، یہ آپ کے کپڑے چینج کیسے ہوئے؟ کل تو آپ نے وائٹ کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی نا، تو یہ بلیک کلر کی کیسے آئی آپ کے جسم پر؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ یہی پہنی ہوئی ہے کل کی جانم، تم پتہ نہیں کیا نوٹ کرتے رہتی ہو، تمہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ تمہارے شوہر نے کون سی کلر کی شرٹ پہنی ہوئی ہے؟ الٹا اس پر بات بناتے ہوئے بولا تو وہ کنفیوز ہو گئی۔ اسے یاد تھا کہ اس نے وائٹ کلر کی شرٹ پہنی ہے، کل ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسے ہاسپٹل کا
ڈریس چینج کرنا ہوگا، جس پر اس نے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہی بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق اس نے کل وائٹ کلر کی ہی شرٹ پہن رکھی تھی اور اب اس نے بلیک کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ کیا وہ سچ میں کچھ بھول گئی تھی یا شاید یہ وہی تھی جو کہہ رہا تھا؟ اب شرٹ کو ہی سوچتی رہو گی یا کچھ کھانے کے لیے بھی دو گی؟ یار بہت بھوک لگی ہوئی ہے، برش کرتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ فوراً ہاں میں سر ہلاتی اس کے لیے ناشتہ تیار کرتی بیڈ پر لے آئی تھی۔ رسل سے پوچھو کہ کب تک نکلنا ہے، میں مزید یہاں نہیں رکنا چاہتا۔ ایک بائٹ خود لیتے اس نے دوسرا بائٹ مرم کے منہ میں دیا تھا۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہاں رہنا ہے یا نہیں؟ نہیں رہنا، ڈاکٹر آ کر چیک اپ کرے گا، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گی کہ آپ کو یہاں رہنا ہے یا جانا ہے۔ اب آرام سے آپ ناشتہ کریں بنا کوئی بھی بات کیے۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے حکم سنایا تھا، جس پر وہ ایک نظر اسے دیکھتا خود ناشتہ کرتے ہوئے اسے بھی ناشتہ کروانے لگا۔ وہ حکم بہت چلاتی تھی اور اس کا حکم چلانا اسے پسند تھا۔ شکر ہے آپ دونوں آ گئے، یہ تو میری بات سنتے ہی نہیں ہے، میری کسی بات میں ان کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ رسل اور رفیل کو کمرے کے اندر داخل ہوتے دیکھ وہ پہلی دفعہ خوش ہوئی تھی۔ کیا یہ تمہاری نہیں سنتا؟ مرم بی بی، اگر یہ تمہاری نہیں سنتا تو یہ دنیا میں کسی کی نہیں سنتا۔ تمہیں پتہ ہے قائزان کے سامنے اگر کوئی فضول بکواس کرے تو وہ اس کا کیا حال کرتا ہے، لیکن تمہاری ساری فضولیات وہ خوشی سے سنتا ہے اور تم کہتی ہو کہ وہ تمہاری بات نہیں سنتا۔ رفیل نے اس کی بات کو کچھ زیادہ ہی دل پر لے لیا تھا۔ فضول مت بولو رفیل، بولو مرم تم کیا کہنا چاہتی تھی؟ رسل اسے ٹوکتے ہوئے بولا تھا، کیونکہ مرم کی شکل سے لگ رہا تھا کہ وہ ان دونوں کو کوئی بہت خاص بات بتانا چاہتی تھی۔ ہاں ان کو چھوڑو، یہ تو ویسے بھی فضول ہی بولتے رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ لوگوں کے آنے سے پہلے نا یہاں باہر 3 کمرے چھوڑ کر مرڈر ہوا ہے۔ ایک آدمی یہاں 2 مہینے سے کوما میں تھا اور رات کو کسی نے اسے جان سے مار ڈالا۔ پتہ نہیں بیچارہ کون تھا، بیچارے کی فیملی ہوگی، گھر والے ہوں گے، پتہ نہیں ان لوگوں کو پتہ بھی چلا ہوگا کہ نہیں کہ جس شخص کی امید پر وہ بیٹھے ہوئے تھے کبھی نہ کبھی اس کو ہوش آ جائے گا، وہ اس دنیا میں ہی نہیں رہا۔ وہ بڑے افسوس سے ان کو دونوں کو بتا رہی تھی، جب رسل نے ایک نظر قائزان کو دیکھا جو اس سارے قصے سے کافی اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ تمہیں یہ ساری باتیں کس نے بتائی؟ میرا مطلب ہے کہ تم تو کمرے سے باہر نکلتی نہیں، تو تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہاں پر کوئی مرڈر وغیرہ ہوا ہے؟ رسل اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ ارے وہ نرس ہے نا، تو شیبہ اس نے آ کر بتایا تھا، وہی کہہ رہی تھی مجھے کہ اپنا خیال رکھنا، کتنے برے حالات آ گئے ہیں، ہسپتال میں لوگوں کا قتل ہو رہا ہے، اور پتہ ہے رات کو CCTV کیمرہ بھی بند ہو گیا تھا جب اس آدمی نے قتل کیا تھا، بہت پلاننگ سے کیا تھا۔ کیا لگتا ہے یہ پکڑا جائے گا یا نہیں؟ اس نے دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا کہہ سکتے ہیں، پولیس پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ کب تک قاتل کو پکڑ پاتے ہیں یا پکڑ بھی پاتے ہیں یا نہیں۔ ویسے اچھا ہی ہوا وہ آدمی مر گیا، میں نے سنا ہے ریپسٹ تھا، اس نے رسل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ پھر تو بہت اچھا ہوا کہ مر گیا وہ قاتل، جو کوئی بھی ہوگا میں تو اس کو ویل ڈن کہوں گی، اور اگر وہ پکڑا گیا اور میں اس کو چھڑوا پائی تو میں کہوں گی جاؤ چلے جاؤ، ایسے انسان کو تو کبھی بھی پولیس کے ہاتھ نہیں چڑھنا چاہیے۔ پولیس والے کیا کریں گے جب وہ ریپسٹ کا کچھ نہیں کر سکے، تو اس آدمی کا کیا ہی کر لیں گے؟ وہ اچانک اپنے بیان بدل چکی تھی، جبکہ اس کے اچانک بدلنے پر قائزان تو ہنسا ہی، رسل اور رفیل کی بھی ہنسی نکل گئی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ اس آدمی کی موت پر افسوس کر رہی تھی اور اب خوش ہو رہی تھی۔ ہاں وہ ریپسٹ تھا، سننے میں آیا ہے کہ اس نے 17 سالہ لڑکی کا ریپ کیا تھا اور پھر اس کی لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پانی میں بہا دیے تھے۔ ایسے انسان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، رفیل نے تفصیل سے بتایا، جبکہ وہ اب اٹھ کر قائزان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو وہ قاتل کے خلاف بول رہی تھی، اب وہ قاتل کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی، جبکہ وہ پہلے بھی خاموشی سے اس کی بونگیاں سنتا رہا تھا اور اب بھی سن رہا تھا، کیونکہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ آخر اسے ڈسچارج کر ہی دیا گیا تھا۔ نصیر کا تو کوئی ارادہ نہ تھا اس سے بخشنے کا، لیکن اس کے گھورنے کا تھوڑا سا اثر نصیر نے لے لیا تھا، اور پھر جب اس نے اسے اپنا چاقو دکھایا تھا اس نے فوراً ہی اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ گھر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے مرم سے تیاری کرنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ ان لوگوں کو آج ہی شام کی فلائٹ سے ترکی کے لیے نکلنا تھا اور اب اس کام میں دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے انجم کو جواب دینا تھا، اس کے مجرموں کو ختم کرنا تھا، ان کا عبرتناک انجام کو دکھانا تھا۔ مرم نے کہا کہ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا وہ کہیں نہیں جائے گی، لیکن اس وقت وہ اس کے نخرے اٹھانے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے کہہ دیا کہ تیاری کرو، اور باہر ڈبلیو کے پاس آ گیا۔ جب وہ پاس آیا تو وہ پیکنگ کر چکی تھی، وہ سارا کام ختم کر چکی تھی، ڈبلیو کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ شام میں اسے لے کر ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا تھا۔
جبکہ وہ سارے راستے خاموشی رہی تھی۔ اس کی خاموشی اسے سمجھ نہ آئی تھی۔ اس نے اس پر نہ تو غصہ کیا تھا نہ ہی سختی، تو وہ خاموش کیوں تھی؟ اس کے بلانے پر بھی ہاں نہ میں ہی جواب دے رہی تھی۔ اسے مرم کا یہ انداز سمجھ نہ آیا۔ کیا بات ہے مرم، تم خاموش کیوں ہو؟ اچانک سے کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم تو ترکی جانے پر خوش تھی، تو اب اچانک کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ جہاز میں بیٹھا اس سے پوچھ رہا تھا، جبکہ منہ بنائے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ناراض ہوں، مجھ سے بات نہ کرے۔ میرا بالکل دل نہیں کر رہا آپ سے بات کرنے کا، مجھے مت بلائیں آپ۔ وہ منہ بسور کر چہرہ پھیر گئی۔ لیکن کیوں، یہ بھی تو بتاؤ نا، ایسا بھی کیا ہو گیا جس کی وجہ سے تم مجھ سے ناراض ہو گئی ہو؟ وہ اس سے پوچھنے لگا تھا۔ اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ قائزان کاظمی کسی کے اس طرح کے نخرے اٹھا رہا تھا، اور وہ بھی ماتھے پر شکن لائے بنا۔ اسے یاد تھا وہ ایسے لوگوں کا کیا حال کرتا تھا جو اسے نخرے دکھاتے تھے، لیکن یہاں اور وہاں زمین آسمان کا فرق تھا۔ یہاں اس کی زندگی کا سب سے خاص انسان تھا، جس کے سامنے دنیا کی ہر خوشی بیکار تھی۔ وہ اس کی زندگی تھی اور اس کی زندگی اس سے ناراض تھی۔ بیوی بتاؤ نا، کیوں ناراض ہو؟ ایسے تو مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس طرح سے ناراض رہ کر تو تمہیں ناراضگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے میری بات نہیں مانی اور حکم چلایا۔ وہ اسے دیکھ کر بولتی چہرہ پھیر گئی۔ کون سی بات نہیں مانی بیبی، اور کون سا حکم چلایا میں نے؟ تم پر حکومت تو تم کرتی ہو مجھ پر۔ حکومت تو تم کرتی ہو مجھ پر، وہ پریشان سا کہنے لگا۔ ہاں وہ تو میں کرتی ہوں، اور آگے بھی میں نے کرنی ہے، بٹ میں نے آپ سے بولا کہ ہم ترکی نہیں جا رہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہونے تک، تو آپ نے کہا تیاری کرو اور باہر نکل گئے۔ سو روڈ، وہ ناراضگی سے کہتی بالکل چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ ہاں کیونکہ آج کی ہماری فلائٹ تھی بیبی، وہ صفائی پیش کر رہا تھا۔ ہاں تو آپ کو ایسا کہنا تھا نا کہ مرم جان ایسا ممکن نہیں ہے، ہماری مجبوری ہے، فلائٹ ہے، آج ہی جانا ہے، تیاری کرو۔ کیا ہوتا ہے، وہ بھی اتنا کھڑوس انداز میں؟ آپ اتنے برے طریقے سے بات کی میرے ساتھ، میں نہیں بولتی آپ سے۔ اگر لاڈ سے ہمیشہ بات نہیں کر سکتے تو ابھی بھی مت کرو۔ میری چھوٹی امی کبھی مجھ سے پیار سے بات نہیں کرتی، لیکن وہ جیسے بھی بات کرے برا نہیں لگتا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی ہے۔ ابا بھی ایسے ہی ہے، اگر وہ شروع میں کچھ اور ہوتے اور بعد میں کچھ اور تو برا لگتا، لیکن نہیں لگتا کیونکہ وہ شروع سے ہی ایسے ہے۔ اسی لیے اگر آپ نے یہ پیار محبت صرف شروع میں کرنی ہے تو بتا دیں مجھے، میں فضول میں کوئی امید نہ رکھوں کہ میرا شوہر میری ہر بات مانے گا، میرے لاڈ اٹھائے گا۔ وہ بولے جا رہی تھی جبکہ وہ حیران سا سن رہا تھا، اور شاید نہ جانے اس نے کتنی ہی دیر بولتے رہنا تھا، جب اچانک اس نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں قید کر لیا۔ مرہم قائزان کاظمی کی شہزادی ہے، جس کے لاڈ اٹھانا، جس کے نخرے اٹھانا قائزان کاظمی خود پر فرض سمجھتا ہے، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں ساری زندگی تمہارے لاڈ ایسے ہی اٹھاؤں گا۔ باقی آج شام کے لیے بقول تمہارے میں نے تم سے روڈ بات کی تو اس کے لیے آئی ایم سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، وہ وعدہ کر رہا تھا۔ معاف کیا، اب ہاتھ پیچھے ہٹائے، جہاز میں بھی رومانس سوچ رہا ہے انہیں تو۔ وہ اس کے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے بولی تو وہ ذرا سا مسکرا کر اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں قید کر گیا، جبکہ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا تھا۔ ہائے اللہ جی، ماشاء اللہ کتنا بڑا ایئرپورٹ ہے، یہ تو مصر کے ایئرپورٹ سے بھی بڑا ہے۔ اور اس کے بعد وہ اس کے بازو میں ہاتھ ڈالتی اس کے ساتھ چلتے ہوئے بول رہی تھی، ہاں یہ ترکی کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے، لیکن اس میں اتنا ایکسائٹیڈ ہونے والی کون سی بات ہے؟ کوئی بات نہیں، ایئرپورٹ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتے ہوئے اسے پروٹیکٹ کرتے ہوئے بولا۔ ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ہر چیز میں انسان کو اپنا فائدہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے، جو چیز تعریف کے قابل ہو اس کی تعریف کرنی چاہیے مسٹر قائزان کاظمی۔ خیر یہ بات بھی میں کس کے سامنے بول رہی ہوں؟ جو انسان ہر وقت دوسروں کو کاٹنے کے پیچھے لگا رہے، اس کو خوبصورتی کا کیا ہی پتہ؟ وہ جیسے خود ہی اپنی بات کا جواب دیتے ہوئے بولی تو قائزان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ ہاں کچھ ایسا ہی ہے جانے من، کیونکہ مجھے میری بیوی کے علاوہ کوئی بھی اتنا خاص خوبصورت لگتا ہی نہیں کہ میں اس کی تعریف کروں۔ یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن کبھی کبھی بیوی کے علاوہ آگے پیچھے بھی دیکھنا چاہیے، دنیا میں اور بھی بہت ساری خوبصورت چیزیں ہیں۔ لیکن اگر میری نظر میری بیوی سے ہٹتی ہی نہ ہو تو میں کیا کروں؟ وہ چیز جیسے اسے لاجواب کر دینے کو تھا۔ ایسی بھی کوئی حور پری نہیں ہے آپ کی بیوی، وہ آنکھیں گھما کر بولی۔ حد میں اپنی بیوی کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کروں گا، اس نے ذرا سختی سے کہا۔ میں تو بولوں گی، خلاف کیا کر لیں گے آپ؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھتے اس سے سوال جواب کرنے لگی، جبکہ وہ آگے پیچھے کیب کے لیے نظریں دوڑا رہا تھا۔ میری مجال کہ میں کچھ کر پاؤں؟ ایک کیب کو ہاتھ دیتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ کیب تک لایا۔ میرے سے بحث مت کیا کرے آپ، جب پتہ ہے میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ باتوں میں تو اس کے گاڑی کھولنے پر وہ اندر بیٹھتے ہوئے بولی تھی،
حکم ملکہ عالیہ، اس کے بعد گستاخی نہیں ہوگی۔ وہ سر کو خم دیتا اس کے ساتھ بیٹھا تھا، جبکہ اس کے انداز پر وہ کھل کر ہنسی، لیکن نقاب کے پیچھے وہ صرف اس کی ہنستی ہوئی آنکھیں ہی دیکھ کر مسکرایا تھا۔ مرم بی بی، تم ان محترمہ کے ساتھ روم میں جاؤ، تب تک میں ضروری فون کال کر کے آتا ہوں۔ وہ اسے ہوٹل کی ورکر کے ساتھ کمرے میں بھیجتے ہوئے خود اپنا موبائل فون لے کر ایک سائٹ پر آ گیا تھا، جبکہ مرم تو ایکسائٹڈ سی اس عورت کے ساتھ کمرے کی طرف جانے لگی تھی۔ کیونکہ جتنا یہ ہوٹل خوبصورت تھا، یقیناً اس کا کمرہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہونے والا تھا۔ وہ اسے بھیج کر خود خوشی خوشی کمرے کی طرف جانے لگی تھی، جبکہ قائزان ہوٹل سے باہر نکل گیا تھا کہ اسے رسل اور رفیق کو خیر خیریت سے یہاں پہنچنے کی انفارمیشن دینی تھی۔ السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے؟ دوسری طرف سے انجان نمبر پہچان میں نہ آنے پر فون اٹینڈ کرتے ہی سوال کیا گیا۔ وعلیکم السلام اظہر پاشا، کیسے ہو؟ کون بات کر رہا ہے؟ سوال دوبارہ کیا گیا۔ ارے مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ میں کون ہوں تو تمہارے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ تمہاری موت تمہارے بے حد قریب ہے، اس نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ کون بات کر رہا ہے؟ وہ بھی اتنے بڑے بڑے بول، تم جو کوئی بھی ہو مجھ سے واقف نہیں ہو بچے۔ مظہر پاشا صرف ایک نام نہیں، لوگوں کی جیتی جاگتی موت ہے۔ لگتا ہے تمہیں مرنے کا شوق چڑھا ہے، لیکن میں تمہیں بس اتنا ہی کہوں گا، کسی گاڑی کے آگے آ کر خودکشی کر لو، کیونکہ اگر مظہر پاشا نے تمہیں موت دی تو دوسری دفعہ جنم لینے کے بارے میں سوچو گے بھی نہیں۔ وہ تو تمہیں وقت بتائے گا مظہر پاشا، فی الحال اتنا جان لو کہ قائزان کاظمی کی نظر ہے تم پر۔ بہت جلد آ رہا ہوں تمہارے پاس، لیکن تمہارے پاس آنے سے پہلے تمہارے 6 چمچوں کی لاشیں تم تک پہنچانی ہے۔ تاریخ لکھ لو آج کی، اگلے 15 دن کے بعد تمہاری موت تمہارے دروازے پر کھڑی ہوگی۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے فون بند کر چکا تھا، جبکہ دوسری طرف یقیناً کھلبلی مچ چکی تھی۔ وہ آدمی اب اس کی انفارمیشن نکالنے کے لیے زمین آسمان ایک کرنے کے لیے تڑپ رہا تھا، لیکن قائزان اپنے بارے میں دوسرے انسان کو اتنی ہی انفارمیشن دیتا تھا جتنی وہ دینا چاہتا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، اب قائزان کیسے مظہر پاشا کا کام تمام کرے گا۔ بہت مزہ آنے والا ہے، تو بنے رہیں میرے ساتھ۔ فوراً سے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔